اگر تم نے ہم کو بلایا ہے، تمہارے ظلم نے، تمہاری ناانصافی نے ہم کو بلایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب اللہ کے ذات پر توکل کر کے ہم نے قدم اور فیصلہ لیا ہے تو اب پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں۔ اتر پردیش نہیں، پورے بھارت میں جائیں گے۔ اتر پردیش میں مسلمانوں کی ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قیمت نہیں ہے۔ اگر تمہارے ووٹ کی قیمت اور اہمیت ہوتی تو امت شاہ یہ زبان استعمال نہیں کرتے۔ اگر تمہارے ووٹ کی قیمت ہوتی تو اعظم خان جیل میں نہیں ہوتے۔ اگر تمہارے ووٹ کی قیمت ہوتی تو تمہارے بچے اسکولوں میں ہوتے۔ تمہارے ووٹ کی قیمت ہوتی تو تم پر گولیاں نہیں چلائی جاتی، تم پر پھول برسائے جاتے۔ اگر تمہارے ووٹ کی قیمت ہوتی تو تمہارے بچے گریجویٹ ہوتے، ہماری بچیاں پڑھتی۔ تمہارے ووٹ کی قیمت ہوتی تو تمہارے مسجدوں کی حفاظت ہوتی۔ تمہارے کسی بھی ووٹ کی قیمت اور اہمیت نہیں رہی۔ اب اس کی اہمیت اور قیمت کو اگر زندہ کرنا ہے تو ایک سیاسی قیادت کو پیدا کرو۔ ہاں، اگر تم خوش ہو کہ میں اغیار کے چوکٹ پر جا کر سر جھکاؤں گا، اگر تم مطمئن ہو کہ میں غلامی کا حق ادا کروں گا، اگر تم خوش ہو کہ میں اسی حالت میں رہوں گا، میں اسی طرح پٹتا جاؤں گا، مٹتا جاؤں گا اور ناانصافی کا سیلاب مجھ پر آتا رہے گا، میں اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں گٹھن میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ مجھے سانس لینے کی عادت ہے، مجھے کھلی ذہن چاہیے، کھلا ایٹماسفیئر چاہیے۔ جمہوریت میں مجھے اپنا حق چاہیے، مجھے میری آواز اٹھانے کا حق چاہیے۔ میں اپنا حق چاہتا ہوں، پارلیمنٹ ہو یا اتر پردیش کی ویدھان سبھا ہو، میں چاہتا ہوں کہ میری آواز کو سنا جائے، میرے مسائل کو حل کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، میں یہ بہت نعرے سن رہا ہوں، پچھلے 10-12 سال سے نعرے سن رہا ہوں۔ ان نعروں کو ووٹ میں تبدیل کرو۔ اور علی گڑھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، سیوریج لائن کا انتظام نہیں، پینے کے پانی کا صاف انتظام نہیں، ٹریفک جام لگا رہتا ہے، مگر امت شاہ کو وہ جام کی فکر ہے، علی گڑھ کے ٹریفک جام کی فکر نہیں ہے۔ علی گڑھ کے ٹریفک جام کی فکر نہیں ہے۔ اب بولیں فکر جام ہے علی گڑھ میں، آ رہنے دے وہ جام، ہم وہ جام کریں گے، ہم وہ جام پہ بولیں گے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ جو اپنے مجلس کو گالی دیتے ہیں، مجلس پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس ووٹ ڈیوائیڈ کرتی ہے، سنا ہوگا نا آپ نے کہ الیکشن لڑیں گے ووٹ ڈیوائیڈ کرتے۔ ہم جہاں کہیں ٹی وی چینل پہ جاتے ہم کو پوچھا جاتا ہے، ایسا پوچھتے ہیں جیسا کہ کوئی داماد سسرال کے گھر کو آتا ہے۔ جب جاتا ہے نا بیٹا گھر کو اپنے سسرال میں تو سسر صاحب بیٹھ کے پوچھتے، بیٹا خوش، اچھے ہیں؟ ہم سے وہی سوال ہوتا ہے، آپ لڑیں گے تو ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، ہم لڑیں تو ووٹ ڈیوائیڈ ہوں گے۔ تو کیا ہوا تھا 2019 میں؟ 75% مسلمانوں نے سماجوادی اور بہوجن سماج پارٹی کو ووٹ دیا۔ آپ نے دیا نہیں دیا؟ علی گڑھ سے آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا؟ ڈر رہے کیوں؟ ووٹ دیا کیا؟ آپ نے سماجوادی کو دیا، بی ایس پی الائنس کو دیا نا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ہم آئے تھے کیا؟ ہماری روح آ کے یا ہمارے جنات آ کر آپ کو کان میں پھونک کر بولے مت دو ووٹ؟ کیسے ہوا پھر؟ 75% مسلمانوں نے اتر پردیش میں 2019 میں سماجوادی اور بی ایس پی کو ووٹ دیا۔ کتنے جیتے؟ خالی 15 لوک سبھا، صرف 15۔ اب کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہم جب بولتے ہیں کہ ہندو ووٹ بی جے پی کے پاس جا چکا ہے، یہ کوئی نہیں بولتا، سماجوادی کے لوگ نہیں بولیں گے، وہ بولیں گے اویسی آ رہا ہے، دیکھنا یا تمہارے ووٹ کاٹنے آ رہا ہے۔ یہ نہیں بولیں گے کہ ہندو ووٹ بی جے پی کے پاس چلا گیا، وہ ہمارے ہندو بھائی، ان کا اختیار ہے۔ سماجوادی پارٹی کے 3 پریوار کے لوگ الیکشن ہار گئے تو کیا تم نے ان کی زبان سے سنا کہ سماجوادی نے کہا کہ ہم ہندو ووٹ سے ہار گئے؟ کبھی سنا آپ نے؟ مگر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں
تو ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ ایک دیوانہ آیا ہے حیدرآباد سے، یہ کچھ کر جائے گا۔ اگر تم اچھے ہوتے تو میں آتا ہی نہیں اتر پردیش کو، تم اگر ناانصافی نہیں کرتے تو ہم آتا ہی نہیں تھے۔ ہم تو حیدرآباد کے انہی چبوتروں پر بیٹھ کر ایرانی چائے پی کر خوش رہتے تھے، مگر تم نے ہم کو بلایا ہے، تمہارے ظلم نے، تمہاری ناانصافی نے ہم کو بلایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب اللہ کے ذات پر توکل کر کے ہم نے قدم اور فیصلہ لیا ہے تو اب پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں، اتر پردیش نہیں پورے بھارت میں جائیں گے۔ 2019 کا چناؤ، پھر 17 کا اسمبلی الیکشن، اکھلیش اور کانگریس مل گئے تو گانا چلایا تھا، یو پی کو ان دو لڑکوں کا ساتھ بہت پسند ہے۔ یو پی کی جنتا نے کہا ہم کو ناپسند ہے اور بی جے پی کو بنا دیا۔ پھر 14 کے چناؤ ہوئے، 14 کا پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، سماجوادی پارٹی کے 5 یادو پریوار کے لوگ کامیاب ہوئے، باپ، بیٹے، پتنی، دونوں بھائی۔ ہم نہیں تھے۔ اب آپ بتائیے آپ کی ووٹ کی اہمیت کیا ہے؟ جس دن آپ مجلس کو ووٹ دینا شروع کر دیں گے، جس دن آپ مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرنا شروع کر دیں گے، یاد رکھو یہ جو غرور و تکبر کے محلات جو بنے ہوئے ہیں نا، ان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو ظلم پر اپنی شخصیت کو بنا کر ہمارے سامنے کھڑے ہیں، جنہوں نے ہمارے خوابوں کو اور امیدوں کو چکنا چور کر کے ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو برباد کر کے اپنے سیاسی محلوں کو تعمیر کیا ہے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ اپنے خوابوں کو پورا کرو، آپ اپنے خوابوں کو پورا کرو، اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی کا یہ حال ہے، سماجوادی پارٹی کا یہ حال ہے، مگر سب کے سب چودھری بنے ہوئے سیکولرزم کے، اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کہاں جائے گا ہم کو چھوڑ کر، مسلمان کہاں جائے گا ہم کو چھوڑ کر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو چھوڑ کر مجھے اپنا لو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اپنا لو، اپنے آپ کو اپنا لو، اپنے بارے میں سوچو۔ اب یاد رکھو میری اس بات کو، یہ جو فرقہ پرستی، یہ فیشزم، یہ مسلمانوں سے نفرت کی جو اندھیرے کی رات ہے، یہ رات لمبی رہنے والی ہے۔ اتر پردیش کے عزیز لوگوں یاد رکھو، یہ رات لمبی رہنے والی ہے۔ اگر تم یہ امید لگا کر بیٹھے ہو کہ اس اندھیری رات میں کوئی سیکولر پارٹی کا آدمی چراغ لے کر آئے گا، نہیں لے کر آئے گا۔ اس اندھیری رات میں اگر تم یہ غلط سوچ رہے ہو کہ کوئی شمع جلا کر میرے گھر کو آئے گا، نہیں، تم کو اس اندھیرے میں اپنی شمع کو جلانا پڑے گا، تم کو چھانٹنا پڑے گا، اس اندھیرے میں تم کو ایک طاقت بن کے ابھرنا پڑے گا، اور وہ اندھیرے کا تیل تمہارا اتحاد ہوگا، تمہارے آنسو ہوں گے، تمہاری طاقت ہوگی، اور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی جوانی کو ان تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں پر قربان کر دیا۔ میری ان بزرگوں سے ادباً گزارش ہے، آپ سوچو آپ نے کیا حاصل کیا، آپ نے کیا حاصل کیا؟ کیا آپ کے خوابوں کی تعبیر ہوئی؟ کیا آپ کی امیدوں پر وہ اترے؟ ہم صرف ووٹ ڈالنے والے نہیں، ہم اے ٹی ایم کی مشین نہیں ہے مسلمان کہ الیکشن آ گیا اور اے ٹی ایم میں جاؤ اور ڈالتے رہو ووٹ، نہیں، ووٹ ڈالو مگر اپنے آپ کو ڈالو، اپنی طاقت کو دکھاؤ۔ کہ مہاراشٹر میں جو تشدد ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں تشدد کے خلاف ہوں اور رہوں گا۔ اب یہاں پر بھی بعض لوگ وہ سازش کر رہے ہیں، جذبات میں مت آئیے، ہوش سے کام کریے۔ اگر کوئی ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو پولیس میں جا کر کمپلین دیجئے، اگر تھانے میں ایف آئی آر نہیں دیا جاتا تو کمپلین کا ایکنالجمنٹ لیجئے، اگر ایکنالجمنٹ بھی نہیں دیا جاتا تو اس تھانے دار کو ای میل کر کے اس کو ریکارڈ میں محفوظ رکھیے،
مگر قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے، تشدد ہونے مت دیجئے، اپنے آپ کو بچاؤ، ہم اپنے بچوں کو بچائیں گے، ان کو لیڈر بنائیں گے، ان کو قائد بنائیں گے۔